معزز سامعین اکرام، آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خوب سے خوب تر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہر ایک کو شوق نیکی کا بڑھ جاتا ہے اور اس کی حفاظت ایک اہم مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ غور سے سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین اکرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ گویا کہ نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ آدمی دن و رات کوشش یہ کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے میرے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور رمضان المبارکہ سے میں خوب سے خوب تر فائدہ اٹھاؤں۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ جس کی فضیلت آپ سنتے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے لیے آسمانوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور اسی روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اتنا اہتمام فرماتا ہے کہ فرشتے اس کے استغفار کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور نیکیاں کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ بندہ مومن عام دنوں میں ایک سجدہ کرے تو 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں، لیکن قربان جائیں شعب الایمان کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1500 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، اور اس ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے ایسا درخت اسے عنایت فرماتا ہے جس کا سایہ اتنا لمبا، اس کا ڈسٹنس اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو روزہ رکھتا ہے جنت میں یاقوت اور زبرجد کا ایک گھر بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرشتے 70,000 فرشتے ایک بندے کے لیے صبح سے شام تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، بندے کا جہاں جاگنا عبادت ہے وہیں سونا بھی عبادت قرار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم یسبح عظاما، یعنی بندہ اس کے جسمان زبان اور اس کے دوسرے اعضاء نیکیاں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، سرکار فرماتے ہیں اس کی ہڈیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ایک بندے کے لیے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار صبح کے وقت یا کسی بھی وقت ایک مرتبہ سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، فرشتے شام تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے حلال کمائی سے کسی روزے دار کی افطار کراتا ہے تو رات بھر فرشتے اس کے نام پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اس پر جو ہے اس کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ الغرض نیکیوں کو سمیٹنے کا اتنا عظیم موقع
دوسرے مہینوں میں نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر در المنصور میں ہے، امام سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مہینوں کی بنسبت 1000 روزوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ بندہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، دوسرے مہینوں کی بنسبت 1000 تسبیح کا ثواب اسے عنایت کرتا ہے۔ بندہ ایک رکعت نماز ادا کرتا ہے تو ایک رکعت دوسرے مہینوں کی بنسبت 1000 رکعت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا صبح سے شام تک نماز کے اوقات میں مسجدوں میں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، جماعت کی پابندیاں ہو جاتی ہے۔ بندہ جہاں فرض و واجبات کی جو پابندی کرتا ہے وہیں نفل نماز پڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ حل غرض چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں، بڑی سی بڑی نیکیاں وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور خوب سے خوب تر نیکیاں کماتا ہے۔ تو ایک دن میں اگر میں آپ کو اگزامپل کے طور پر بتاؤں، ایک بندہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ 3 کروڑ نیکی کم سے کم کما لے، اربوں کما سکتا ہے، 3 کروڑ منیمم وہ کما لے، 1 مہینے کا روزہ اسے ملا تو کم سے کم 30 دن میں اس کے کتنے کروڑ نیکیاں ہوئی بتائیں؟ ایک دن میں 3 کروڑ تو 30 دن میں 90 کروڑ اس کی نیکیاں نام اعمال میں جمع ہوئی کہ نہیں؟ آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ اتنی بڑی نیکیوں کی لسٹ ہمارے نام اعمال میں ہے۔ جب روزہ ختم ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے، جب اتنا جمع کب ہوگا؟ جب نیکیاں بچیں گی۔ جب نیکیاں بچیں گے نہیں، 30 روزہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے نام اعمال بھی خالی، تو ایسے روزوں کا فائدہ کیا؟ تو آپ کو میں ایک مثال سے ایک سمجھاتا چلوں ایک بات۔ ایک تاجر ہے یا ایک جاب کرنے والا ہے، وہ جاب کرتا ہے، اوور ٹائم بھی کرتا ہے، اس کے مالک نے اس سے کہہ دیا جاب کرو گے تو اتنی تنخواہ ملے گی، اوور ٹائم کرو گے تو اتنی تنخواہ ملے گی، لیکن یہ ایک غلطی نہ کرنا۔ لیکن اگر یہ غلطی کرو گے جو ہے نارمل ٹائم کا جو سیلری ہوتی ہے یا اوور ٹائم کی سیلری ہوتی ہے، سب کی کٹوتی ہو جائے گی۔ مہینہ ختم ہونے کے بعد اوور ٹائم بھی لگا دیا اور پورا ٹائم بھی لگا دیا، مہینہ ہونے کے بعد جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اس رولز اور ریگولیشن جو اس کے مالک نے متعین کیا تھا اس کو اس نے فالو نہیں کیا۔ ایسے ایک تاجر کروڑوں روپیہ کماتا ہے اور کروڑوں روپے کمانے کے بعد مہینے میں اتنا بینک بیلنس ہوتا ہے، 10 کروڑ کما لیا، اسے اطمینان ہو گیا، لیکن اس تاجر کو یہ بھی پتا ہے اگر میں GST نہ بھروں، انکم ٹیکس نہ بھروں، سیل ٹیکس نہ بھروں، یا یہ ہے کہ میں ان معاملات میں میں جو ہے اپنے آپ کو چوکنا نہ رکھوں تو جو ہے میرے یہ کروڑوں کمائے ہوئے پیسے جو ہے منٹ میں صاف ہو سکتے ہیں، کوئی آ کے اسے لے جا سکتا ہے، یا یہ کہ ساری کی ساری دولتیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ تو مجھے آپ خود بتائیں، ایک تاجر تجارت کرنے والا آدمی کیا ایسی غلطی کر سکتا ہے کہ پورے مہینے میں کروڑوں روپے کمایا ہوا 1 منٹ میں چھٹی ہو جائے؟ کیا ایک جو ہے جاب کرنے والا اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ پورا جو ہے مہینہ وہ کام کرے، اوور ٹائم بھی کرے؟ کیا ایسی غلطی وہ کر سکتا ہے جس غلطی کو کرنے کے بعد مہینے کی جو سیلری زیادتی کے ساتھ اسے ملنی ہے سب کے سب بیکار ہو جائے، نہ ملے؟ نہیں، بلکہ ایک جاب کرنے والا بھی اس غلطی سے بچے گا اور ایک تاجر بھی اپنی دولت کو بچانے کے لیے ان ساری غلطیوں سے بچے گا جس کی وجہ سے اس کی توبہ اس کی جو ہے سارے کے سارے جو ہے مال دولت اور جو ہے پیسہ برباد ہو جائے۔ ایسے ہی ہے، آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، عام دنوں میں آپ ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں آپ کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن روزے میں آپ صبح کا نہ ناشتہ کرتے ہیں، نہ دوپہر کا لنچ، نہ ڈنر، کچھ بھی نہ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ برداشت کرتے ہیں بھوک کو، سختیوں کو جھیلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس طریقے سے برداشت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے ثواب عنایت فرمائے گا۔ آپ جو ہے اس نیت سے کرتے ہیں، لیکن سارے کی ساری محنت اور مشقت کرنے کے بعد ساری نیکیاں آپ کی جمع ہو جائیں اتنی ساری، اور پل بھر میں آپ کی نیکیاں جو ہے نیست و نابود ہو جائیں، سب کچھ تباہ ہو جائے، تو آپ خود سوچیں کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟
کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے ایک تاجر یا کام کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ پورے مہینے کی سیلری یا جو ہے تجارت کیا ہوا سارا مال دولت اس کا جو ہے ضائع نہ ہو جائے، بچا رہے، ایسے ہی ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود اسے یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میری نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو۔ رمضان المبارک میں نیکیاں کمانا تو آسان ہے، بندے کے قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، اور جو ہے ہر بات جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، کروڑیں نیکیاں کما سکتا ہے، لیکن جھٹکے میں اگر اس کی نیکیاں چلی جائیں تو کتنے غم کی بات ہے۔ یہ نیکیاں، اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی ویلیو آپ کو قیامت کے دن سمجھ میں آئے گی۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہے گا، اے میرے باپ، کیا میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا دنیا میں؟ کہے گا کیا۔ کیا کوئی کمی کی میں نے آپ کی خدمت میں؟ کہے گا کوئی کمی نہیں کی، لہذا میں نے آپ کا حق ادا کیا، کوئی کمی نہیں کی آپ کی خدمت میں، جو آپ نے کہا میں نے سب کچھ کیا، لہذا میں ایک نیکی کی وجہ سے لٹکا ہوا ہوں، اگر ایک نیکی مل جائے میں تو جنت میں داخلہ مجھے مل سکتا ہے، اس ایک نیکیوں کی نہ ملنے کی وجہ سے میں جہنم کا حقدار بن سکتا ہوں، لہذا دنیا میں سب کچھ کیا، آپ نے میرا بہت خیال کیا، لہذا پراپرٹیز بھی سب کچھ میرے نام پر کر دیا، آج میں چاہتا ہوں آج جو ہے میری ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ نے ایک نیکی عطا کیجئے۔ تو باپ کہے گا دنیا میں جو دینا تھا دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن جہاں تجھے ایک نیکی کی فکر دامن گیر ہے وہیں میرا حال بھی وہی ہے، کہ ایسا نہ ہو ایک نیکی تجھے دے دوں تو جنت میں چلا جائے اور میرے اس میں سارے نام اعمال میں ایک نیکی کمی کی وجہ سے میں جہنم میں دھکیل دیا جاؤں، لہذا جہاں ایک نیکی کی ضرورت جہاں تجھے ہے ویسے ہی ایک نیکی کی ضرورت مجھے بھی ہے۔ ایسے ہی روایت میں آیا ہے کہ باپ بیٹے کے پاس بھی جائے گا، ایک نیکی مانگے گا، لیکن کہے گا کہ یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، ایک ایک نیکی کی ویلیو اور اس کی قدر، اس کی عظمت اگر کہیں سمجھ میں آئے گی تو قیامت کے دن کو آدمی سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ نہ ماں کوئی نیکی دینے کے لیے تیار ہوگی، نہ بیٹا دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ بہن بھائی، کوئی جو ہے اسے ایک نیکی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تب آپ جو ہے ہر ایک سوچے گا کاش دنیا میں جو اوقات میں نے گزارے اس میں نیکیاں کیا ہوتا، کاش رمضان میں نے جو نیکیاں کیا ہے اس کی میں حفاظت کرتا، اور حفاظت کرتا تو آج جو ہے رب کے فضل سے انہی نیکیوں کی جسے مجھے جنت میں داخلہ ملتا۔ تو نیکیوں کی حفاظت ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم چیز ہے۔ نیکی کرنا تو رمضان المبارک میں آسان ہے، لیکن اس نیکی کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ہی دشوار کام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیکی کو بچانا یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو فحشا سے اپنی زبان کو نہ بچائے، سرکار فرماتے ہیں اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آج صبح سے شام تک آدمی جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن اپنی زبان کو فحش گوئی سے نہیں بچاتا، جھوٹ سے نہیں بچاتا، غیبت سے نہیں بچاتا، گالی گلوچ سے نہیں بچاتا، برائیوں سے نہیں بچاتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے ایسے بھوکا پیاسا رہنے والے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو برائیوں سے نہ بچائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ تمام اعمال میں جو ہے سب سے افضل عمل کیا ہے رمضان المبارک میں؟ تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محارم سے اپنے آپ کو روزے میں بچانا یہ سب سے افضل عمل ہے، یعنی برائیوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ان سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے جہاں نیکیاں کرتے ہیں وہیں اس بات پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ایسا تو نہیں جھوٹ بول کر ہم اپنے نیکیوں کو تباہ کر رہے ہیں، غیبت کر کے ہم اپنے نیکیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور دوسروں جو ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر ہم اپنے نیکیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی کہ آدمی اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت راہ راست پر رہے گی، میری امت
ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ روزے کا حق ادا کرتے رہے. اس بات کو غور سے سنیں، میری امت رسوا و ذلیل نہ ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ روزے کے حق ادا کرتے رہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا یہ روزے کا حق ادا کرنا ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جب تک کہ روزے کا حق بندہ ادا کرتا ہے امت ذلیل و خوار نہیں ہوگی. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم اپنے آپ کو محارم سے نہیں بچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچاتے ہیں. کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، وہ روزے سے ہیں، آپ انہیں اجازت دیں کہ وہ روزہ افطار کر لے. شروع ابتدائے اسلام میں یہ تھا کہ جو روزہ فرض ہوا تو حالت یہ تھی کہ بندہ روزہ افطار اسی وقت کرتا تھا جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دیتے. اب ان 2 لڑکیوں کے بارے میں اس کا باپ آیا اور اجازت مانگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. وہ شخص تھوڑی دیر بعد پھر آیا، یہی سوال کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تیسری مرتبہ آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا روزہ رہائی کہاں؟ روزہ رہائی کہاں؟ عرض کیا گیا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو ہے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا لیا ہے. یعنی انہوں نے دوسرے ساتھ بیٹھ کر دوسری عورتوں کی، دوسرے لوگوں کی غیبت کی ہے، لہذا ان کی روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جاؤ انہیں کہو کہ الٹی کریں. لہذا انہوں نے الٹی کیا تو جو ہے کچھ گوشت کے لتھڑے جو ہے وہ جو ہے خارج ہو گئے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ غیبت ایک ایسی بلا ہے، ایسی جو ہے برائی ہے جس کی وجہ سے بندے کی روزے میں فرق آتا ہے. اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو ہے کوئی ایسے بندے کو جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو، کیا آپ اسے گوارا کریں گے کہ اسے اپنی نیکیاں دے؟ گوارا کریں گے؟ یا آپ سوچیں کہ جسے آپ نہیں چاہتے اس کے گھر میں اس کی شادی ہے یا اس کے برتھ ڈے ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس نے دعوت دیا، کیا آپ یہ گوارا کریں گے کوئی قیمتی جو ہے گفٹ اس کو لے جا کے دیں؟ آپ نہیں چاہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے. کہ وہ سوچیں گے ایک تو پسند نہیں کرتا ہوں، قیمتی گفٹ دے کے میں اپنا گفٹ ضائع کیوں کروں، وہ بھی مجھے نہیں چاہتا. لہذا جس کو جو چاہتا نہیں وہ عظیم سے عظیم گفٹ اسے نہیں دینا چاہتا، برائے نام اس لیے دیتا ہے تاکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں بھی دے دوں. آپ یہ گوارا نہیں کریں گے. سالوں کی کمائی، آپ نے گھر بھی بنایا، آپ نے گاڑی بھی رکھ لی، سب کچھ نوکر چاکر سب کچھ ہے، سب کچھ جمع کرنے کے باوجود جس کو آپ نہیں چاہتے اس کے گھر گئے، جانے کے بعد آپ نے کہہ دیا یہ گھر کی جو ہے ڈاکیومنٹس ہے، یہ کار کی چابیاں ہیں، یہ تجوری کی چابیاں ہیں، سب کچھ بھائی پسند نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی تو رکھ لے، میں راستے میں آ جاتا ہوں. کیا اس بات کو کوئی پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا. سالوں کی کمائی ہے اس کی حفاظت کرے گا، اور گاڑیاں ہیں محنت سے کمائی ہے، اس کی چابی جو ہے ایسی آدمی کو نہیں دے گا جو پسند نہیں کرتا. لہذا اور آپ کر ہی یہ رہے ہیں کہ نیکیاں مشکل سے کما رہے ہیں لیکن مفت میں دوسروں کی برائی کر کے، دوسروں کی غیبت کر کے، دوسروں کی چغلی کر کے ہم جو ہے مفت میں اپنے ساری کی ساری نیکیاں اس کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ غور کریں، اگر آج سے کسی دوسرے کی برائی آپ کوئی کرتا ہوا نظر آئے، کہے کہ غیبت ہے، میں اپنا اعمال برباد نہیں کرنا چاہتا، یا آپ کی زبان سے بھی آئے تو سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کسی کی دوسرے کی غیبت کر رہا ہوں. غیبت ہے کیا؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، کہتا ہے کہ برائی ہے تبھی تو بیان کر رہا ہوں. یعنی اس کی سمجھ میں یہ بات ہے برائی ہے پیچھے سے بیان کرو تو غیبت نہیں. ایسا نہیں. سرکار کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کسی کے اندر برائی ہو اور وہ دوسرے سے وہ برائی بیان کرے اور وہ سنے تو اسے غلط لگے، اس سے جو ہے تکلیف پہنچے، تو یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے تو سرکار فرماتے ہیں تب تو تہمت ہے.
تم نے اس پر الزام لگایا ہے، اور برائی ہے تبھی آپ غیبت کر رہے ہیں۔ لہذا جس قدر آپ جو ہے اپنے اثاثے کو بچانے میں محنت کرتے ہیں، اپنے دن دولت کو بچانے میں محنت کرتے ہیں، اس لیے برائی نہ کر کے اپنے نیکیوں کی حفاظت پر توجہ دیجیے اور اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج سے تہیہ کر لیں، رمضان المبارک میں ہو یا دوسرے مہینے میں ہو، ہم اپنی نیکی دوسروں کو نہیں دیں گے بلکہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ نیکی جو ہے، غیبت جو ہے اچھی چیز ہے، تو میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نیکی دیتا تو اپنی ماں کو دیتا۔ یعنی نیکی اگر زیادہ حقدار کوئی ہے، آدمی کسی کو چاہتا ہے تو اپنی ماں کو چاہتا ہے، تو میں اگر کسی کی نیکی کی اتنی خواہش تھی کہ ماں کو دینا ہے، سب سے زیادہ غیبت میں اپنی ماں کی کرتا۔ لہذا ماں کی غیبت بھی کرنا جب بندہ گوارا نہیں کرتا ہے، ماں کو نیکی دینا گوارا نہیں کرتا ہے، دوسروں کو نیکی دینا وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے احادیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، یعنی جس طریقے سے آدمی دشمن سے بچاؤ کے لیے آدمی بلڈ پروف جو ہے کچھ کور پہنتا ہے یا ایک ڈھال رکھتا ہے تاکہ کوئی حملہ کرے تو میں اپنے آپ کو بچا سکوں، سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے بندے مومن کے لیے ڈھال ہے۔ سرکار فرمائے جب تک کہ خود سے نہ پھاڑے، یعنی خود سے نہ توڑے گا تو کیا ہوگا؟ توڑے گا تو یہ ہوگا دشمن اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، گولی اس کے سینے تک پہنچ سکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب تک کہ خود سے نہ پھاڑے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سے کیسے پھاڑے گا؟ سرکار نے فرمایا جھوٹ اور غیبت کے ذریعے۔ تو آپ جو ہے اپنے پروٹیکشن کو خود جو ہے ضائع کر رہے ہو، اپنے اعمال کو خود بیکار کر رہے ہو۔ کیسے؟ جھوٹ اور غیبت کے ذریعے۔ ایک آدمی عادی ہے، تجارت ہو کیا کام ہو یا معاملات ہو، ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ لہذا اب جو ہے تہیہ کر لیں، ہم جو ہے جھوٹ بول کر بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اور رہنے کے باوجود بھی کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن جو ہے اپنے نام اعمال سب کچھ برباد ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں، دینار و درہم نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو بروز قیامت پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے اور اس کے بعد بھی وہ جو ہے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا پہاڑ، بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اس طریقے سے نیکیاں لے کر تو آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی تو وہ نیکیاں گالی دینے والے وہ جس کو گالی دی تھی اس کو دے گا، اور نیکیاں لے کر تو آئے گا لیکن جس کی غیبت کی ہے وہ جس کی غیبت کی ہے وہ شخص اس کی نیکیاں لے لے گا، جس کا جو ہے حق دبایا ہے وہ شخص آئے گا حق کو جو ہے نیکیوں کی صورت میں لے لے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ساری کی ساری نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی اور جو ہے حقدار آئے گا مجھے نیکیاں چاہیے، حق چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی اب جو ہے نیکیاں اس کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ کو اٹھا کر اس کے کندھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں مفلس وہی شخص ہے جس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں، دولت نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن حقیقتاً مفلس وہ ہے دنیا میں تو ساری نیکیاں کر لیں، ساری جو ہے اعمال کر لیں، نیکیوں کے جو ہے پہاڑ جمع کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے سب کے سب جب رب کی بارگاہ میں جائیں ہوا منصورہ ہو جائے، سب کے سب خالی ہو جائیں، تو آپ خود سوچیں کیا کوئی ایسی بات گوارا کرے گا؟ نیکیوں کے لیے وہ جیتا ہے، آخرت کی جو ہے کامیابی کے لیے بندہ جیتا ہے، قبر میں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ نمازیں ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تاکہ جو ہے جنت میں اس کا مقام بلند ہو، روزہ رکھتا ہے تاکہ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرے، سب کچھ کرتا ہے۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود اگر نیکیوں کی حفاظت کی فکر نہ کریں تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی نیکیوں کا حال کیا ہوگا۔ آج کے بعد روزہ ہیں تو سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، روزہ ہے تو سوچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں، کسی کی چغلی کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، ان باتوں کو سوچیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان میں اس حال میں داخل ہوتے کہ ہمارا سینہ ایک دوسرے مسلمان کے لیے صاف ہوتا، سینے کو صاف کرتے
کینے سے، حسد سے، بغض سے سب صاف ہوتا، اس حال میں ہم رمضان میں داخل ہوتے. اس لیے کہ یہ کینہ، یہ دوسروں کی برائی دل میں کپٹ رکھنا، کینہ اور حسد رکھنا، یہ ایسی بیماری ہے. آپ کو پتا ہوگا ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، لیکن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ہفتے میں ایک بار یا 2 بار شب برات میں، شب قدر میں سارے لوگوں کے اعمال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کے دل میں، جس بندے مومن کے دل میں دوسرے بندے کے تعلق سے کینہ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، کپٹ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے برائیاں رکھنے کے باوجود وہ مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا. سب سے اہم بات یہ ہے، اگر کسی کے تعلق سے برائی ہے اس کو آپ معاف کر دیں اور اپنے دل کو صاف کریں، اور اس طریقے سے رمضان المبارک میں اگر آپ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے اور ساری برائیوں کو دماغ میں رکھے کہ تب جا کے آدمی اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکے گا. اور نیکیاں جب نام اعمال میں نہیں ہوں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ ان ساری چیزوں کو آپ ذہن و فکر میں ایک دم سما لیں، اور سما کر آج آپ کا پہلا روزہ ہے، 30 روزے تک آپ کو کیسے گزارنا ہے اس کو آپ پلاننگ کے ساتھ گزاریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی موقع آئے گا کہ رمضان المبارک میں نیکیاں کیسے اکٹھا کریں. ہمیں اصلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کس طریقے سے رمضان المبارک گزارنا چاہیے، پھر کبھی سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.